بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سو رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ میں خواب دیکھ رہی تھی مگر سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ خواب تھا یا حقیقت تھا۔ وہ بہت خوبصورت جگہ تھی اور میرے سامنے ایک نوجوان روبرو تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھا اور وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، مجھے تمہاری آواز بہت زیادہ پسند ہے، کیا تم مجھے گانا سنا سکتی ہو؟ اور یہ تو میرا محبوب مشغلہ تھا، مجھے تو یہ کام بہت زیادہ پسند تھا۔ میں نے اسے اپنا من پسند گانا سنایا جسے سن کر بہت زیادہ خوش ہوا۔ اس نے مجھے ایک سرخ گلاب کا پھول پیش کیا جس کی خوشبو بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور مجھے جاگنے کے بعد بھی وہی خوشبو محسوس ہو رہی تھی اور اس بات پر مجھے حیرت زدہ کر دیا تھا۔ میں اسی بات کے بارے میں سوچتے سوچتے نہ جانے کب سو گئی۔ عائشہ، تمہیں کب بات کی سمجھ آئے گی؟ کتنی بار میں تمہیں سمجھا چکی ہوں کہ گھر کے کام خاموشی سے سر انجام دیا کرو، یہ گانا گانا اور سننا بند کر دو۔ تمہارے ابو اور دادی کو یہ بات پسند نہیں ہے، مگر تمہیں نہ جانے یہ کس سے عادت پڑ گئی ہے کہ جب بھی کوئی کام کر رہی ہو تم گانا گا رہی ہوتی ہو۔ میں امی کی بات سنی انسنی کر دیا کرتی تھی اور میں اپنے مشاغل میں ہی مصروف تھی۔ مجھے بچپن سے ہی سب لوگ کہتے تھے کہ میری آواز بہت پیاری ہے اور مجھے بھی اپنی آواز میں بہت اچھی لگتی تھی۔ مجھے بڑے ہو کر سنگر بننے کا بہت زیادہ شوق تھا اور اب میری امی اس بات سے بہت زیادہ چڑھتی تھیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ لڑکیوں کی آواز گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے، ان کی آواز نامحرم کے کانوں میں پڑے تو یہ غلط بات ہوتی ہے، مگر میں ہنس کر ان کی باتوں کو ٹال دیا کرتی تھی۔ یہ تمام فرسودہ باتیں آج کل کے زمانے میں، ان باتوں پر کون یقین رکھتا ہے؟ میں اس وقت کالج میں پڑھتی تھی۔ ہمارے کالج میں چند دن ہی رہ گئے تھے، بس ہمیں اسٹاپ پر اتار دیا کرتی تھی۔ اسٹاپ سے آگے میرا گھر تھوڑا سا دور تھا۔ میرے گھر سے چند قدم پہلے ایک گھر آتا تھا، وہ کتنے عرصے سے ویران پڑا ہوا تھا۔ اس گھر میں کوئی بھی انسان نہیں رہتا تھا۔ اس گھر کے بارے میں پورے محلے میں عجیب و غریب افواہیں پھیلی ہوئی تھیں۔ کوئی کہتا تھا کہ اس گھر میں آسیب کے اثرات ہیں۔ کبھی محلے والوں کو اس گھر سے عجیب و غریب آواز سنائی دیتی تھی، کبھی ایسے لگتا تھا جیسے گھر کی چھت پر کوئی چل رہا ہو، کبھی کبھی اس گھر سے کسی کے گانے کی آوازیں آتی تھیں، کبھی چھوٹے بچوں کے کھیلنے کی آواز سنائی دیتی تھی، مگر آج تک میرے ساتھ ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا، اس لیے مجھے یہ تمام باتیں من گھڑت لگتی تھیں۔ ویسے بھی جنات کے وجود پر یقین نہیں تھا۔ اس دن میں گھر کالج سے آ رہی تھی جب محلے میں ایک میری پسند کا گانا لگا ہوا تھا۔ میں بھی اسے گنگنانے لگی تھی اور اکثر میرے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ جب میں گھر واپس آ رہی ہوتی تو راستہ بالکل سنسان ہوتا تھا، یہاں پر کوئی بھی انسان نہیں ہوتا تھا، تو میرے گنگنانے کی عادت باہر امڑ آتی تھی۔ میں گنگناتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوتی تھی۔ میری امی نے بارہا اس بات پر ٹوکا تھا کہ راستے سے خاموشی سے گھر واپس آیا کرو، مگر میں نے ان کی بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ میں گھر واپس آ رہی تھی جب میں نے اس دروازے پر ایک لڑکی کو دیکھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کو دیکھ کر چونکنے کی میرے پاس دو باتیں تھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ اس ویران گھر کے دروازے کے پاس کھڑی تھی، اور دوسرا اس کا لباس اور ماتھے پر لگی ہوئی بندیا تھی جو اس کے مذہب کو ظاہر کر رہی تھی۔ اندازہ ہوا کہ شاید وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ میں اسے دیکھ کے نظر انداز کر کے آگے بڑھنے ہی والی تھی جب اس نے مجھے روک لیا اور کہا کہ تم کون ہو اور کیا نام ہے تمہارا؟ اس کی آواز اتنی میٹھی اور سریلی تھی کہ میں اس کی آواز کے سحر میں کھو گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میرا نام زویا ہے اور میں کالج سے آ رہی ہوں۔ کہنے لگی کہ تم مجھے بہت پسند آئی ہو، کیا تم میرے گھر میں آ کر میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بھی رہ سکتی ہو؟ اس کی اس بات سے میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اگر امی کو پتہ چلا کہ میں اس گھر میں گئی ہوں تو وہ مجھ پر غصہ کریں گی، مگر پھر اس نے کچھ اس انداز میں مجھ سے درخواست کی کہ میں اسے انکار ہی نہیں کر سکی اور اس کے گھر کے اندر چلی گئی۔ گھر میں اپنے ہوش و حواس میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ یہ بہت ہی خوبصورت گھر تھا اور اندر سے بہت ہی زیادہ صاف ستھرا تھا۔ پھر مجھے لے کر وہ ایک کمرے میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہارے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ اس نے مجھے ایک گلاس پیش کیا تھا، اس میں سرخ رنگ کا مشروب تھا اور اس کا ذائقہ اور خوشبو بہت ہی منفرد تھی۔ میں نے آج تک ایسا ذائقہ نہیں چکھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں پر کب شفٹ ہوئے ہیں؟ ابھی
کچھ دن ہی ہوئے ہیں، اس نے مختصر جواب دیا تھا۔ پھر میں نے اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ سب لوگ ایک ضروری کام سے گئے ہوئے ہیں۔ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اس لیے میں اکیلی آج گھر پر ہی رک گئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر وہاں پہنچنے کے بعد میں اس سے معذرت کر کے گھر آ گئی تھی اور اس سے میں نے اگلے دن آنے کا وعدہ کیا تھا۔ گھر آنے کے بعد میں آج بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی اور کھانا کھانے کے بعد سو گئی۔ میں امی سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو نئی کرائے جا رہے ہیں وہ ان سے ملی ہیں، مگر پھر دادی نے مجھے کسی کام کا بول دیا تو میں یہ بات پوچھنا ہی بھول گئی تھی۔ پھر ہر روز میں اس لڑکی کے پاس جانے لگی تھی۔ ایک انجانی سی طاقت تھی جو مجھے اس کی جانب کھینچتی تھی۔ وہ جب مجھے وہ مشروب پلاتی تھی تو مجھے جیسے نشہ سا طاری ہو جاتا تھا۔ میں نے اس سے بہت بار اپنے گھر آنے کی دعوت دی مگر وہ ہمیشہ میری بات کو ٹال گئی تھی اور مجھے حیرت اس بات پر ہوتی تھی کہ اس کے درمیان کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں جب بھی اس سے یہ پوچھتی تھی اور یہاں پر اکیلی کیوں ہو تو اس نے کہا کہ اس کے گھر والوں کو کچھ وقت کے لیے دوسرے شہر میں چلے گئے ہیں اور وہ یہاں پر اکیلی رہ رہی ہے۔ مجھے وہ بہت زیادہ اچھی لگتی تھی، اس کی باتیں مجھے اپنی جانب کھینچتی تھیں۔ پھر ایک دن اس نے مجھے مشروب پلایا اور مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنی گردن میں ایک چبھن کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے پورے جسم میں درد ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے کیا ہوا تھا۔ میں اٹھی تو وہ پراسرار انداز میں مسکرا دی اور کہنے لگی کہ تم شاید بہت زیادہ تھک گئی تھی، اس لیے تمہیں نیند آ گئی اور میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا کہ تمہاری نیند خراب ہوگی۔ اس کے بعد میں اپنے گھر آ گئی تھی۔ اب میرے ساتھ یہی معمول ہونے لگا تھا کہ میں وہاں جب جاتی ہوں مجھے ایک مشروب پلا دی اور اس کے بعد بھی میں بے ہوش ہو جاتی تھی اور پھر اس کے بعد مجھے اپنا جسم ٹوٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اب میری حالت دیکھ کر میرے گھر والے پریشان ہو رہے تھے کہ مجھے نہ جانے کیا ہو رہا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں متواتر ایک ہی خواب دیکھ رہی تھی۔ کوئی تھا جو مجھے اس گھر میں جانے سے منع کرتا تھا۔ میں اکثر خواب دیکھتی تھی کہ میں اس حویلی میں ہوں، میرے پیچھے ایک بہت خوفناک شکل و صورت کی مخلوق لگی ہوئی ہے اور میں اس سے آگے آگے بھاگ رہی ہوں اور وہ پیچھے آ رہی ہے۔ اس قسم کے خواب مجھے بچپن میں بہت زیادہ آتے تھے۔ بچپن میں بہت زیادہ ڈرتی تھی اور میں نے اس خواب کو اتنا زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ میں بہت زیادہ کمزور ہو رہی تھی اور میرا رنگ بھی پہلے کی نسبت پیلا پڑ رہا تھا۔ اس دن میں گھر میں صفائیاں کر رہی تھی، نہ جانے مجھے اچانک سے چکر آئے اور بے ہوش ہو کر گر گئی تھی، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی اور میرے گھر والے میرے پاس پریشان صورت لیے بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کچھ نہیں، تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ پھر وہ لوگ مجھے گھر لے آئے۔ گھر آنے کے بعد میں نے اپنی دادوں سے پوچھا تو کہنے لگیں کہ تم اچانک سے بے ہوش ہو گئی تھی اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم میں خون کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے، اور پھر میں کچھ دن کالج نہیں گئی تھی۔ امی میری خوراک کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی اور وہ مجھے باقاعدگی سے دعائیں بھی دے رہی تھی۔ رفتہ رفتہ میری بھی کمزوری ظاہر ہونے لگی تھی اور میں صحت یاب ہونے لگی تھی، مگر مجھے ایک بات کی حیرت ہو رہی تھی کہ میری وہ دوست مجھے دیکھنے کے لیے کیوں نہیں آئی۔ میں امی سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی کہ جو اسے پراسرار گھر میں نئے کرایہ دار آئے ہیں، آپ ان سے ملی ہیں، مگر نہ جانے کون سی ایسی طاقت تھی جو مجھے ایسے بولنے سے روک دیا کرتی تھی۔ اب میں صحت یاب ہو رہی تھی، میں کالج میں جانا اور پڑھائی شروع کرنا چاہتی تھی۔ امی نے پہلے تو مجھے اس بات سے روکا، مگر میرا اصرار دیکھ کر اور میری پڑھائی کا خیال کر کے انہوں نے مجھے کالج میں جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اس دن میں کالج سے واپس آ رہی تھی جب میں نے دروازے پر چمپا کو دیکھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی اور میں اس سے خفا تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اتنی زیادہ بیمار رہی ہوں اور آپ تو مجھے دیکھنے کے لیے آئے ہی نہیں، اور مجھ سے معذرت کرنے لگی اور یہ کہنے لگی کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور میں اس وجہ سے گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکی۔ میں نے اس کی معذرت قبول کر لی تھی۔ اس نے مجھے بہت اصرار کیا کہ گھر پر آؤ، مگر اس وقت مجھے بہت زیادہ چکر آ رہے تھے، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، مگر ایک انجانی سی طاقت تھی جو مجھے اس گھر کے جانب کھینچ رہی تھی اور میری حالت ایسی تھی کہ جو مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ میں نے چمپا سے معذرت کی اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ مجھے گھر آئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب میری ایک پڑوسن ہمارے گھر میں آئی۔ میں اور امی دونوں بیٹھے باتیں ہی کر رہے تھے۔ اس نے امی کو کہا کہ وہ امی کے ساتھ
اکیلے میں بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہے۔ میں اس بات پر دل ہی دل میں حیران ہو گئی کہ نہ جانے وہ کون سی بات ہے جو میرے سامنے نہیں کی جا سکتی۔ مجھے اس وقت بہت نیند آ رہی تھی، میں سو گئی، مگر میں ایک بات محسوس کر رہی تھی کہ میری امی اور باقی گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ نہ جانے کون سی بات ہے جو اس قدر پریشان کر رہی تھی۔ اگلے دن جب میں کالج میں جانے لگی تو امی مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑنے کے لیے آئی تھی اور چھٹی کے بعد بھی وہ بس اسٹاپ پر کھڑی تھی۔ اس بات نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا کہ میں روزانہ اکیلے ہی آتی جاتی تھی۔ جب میں اس گھر کے پاس سے گزر رہی تھی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے دروازے پر ایک بہت موٹا سا تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے سوچا شاید اور کہیں گئی ہوگی۔ اگلے دن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ امی نے مجھے کالج جانے سے منع کر دیا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے کہیں اور جانا ہے۔ میرے لاکھ پوچھنے پر بھی انہوں نے نہیں بتایا کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ پھر ہم لوگ سفر کے لیے روانہ ہو گئے تھے اور راستے میں مجھے پتہ چلا کہ ہم لوگ اپنے پیر صاحب کے پاس جا رہے ہیں۔ جب ہم لوگ آستانے پر پہنچے تو وہاں پر بہت زیادہ رش تھا، بہت سے لوگوں کا ہجوم تھا، مگر میرے ابو پیر صاحب کے خاص مرید تھے، اس لیے انہیں آسانی کے ساتھ ملنے کی اجازت مل گئی تھی۔ جب ہم لوگ پیر صاحب کے پاس پہنچے تو وہ مجھے دیکھ کر چونک گئے اور کہنے لگے کہ بہت جلدی تم لوگ اس کو لے کر آئے ہو، ورنہ اگر تھوڑی سی اور دیر ہو جاتی تو تم لوگ اس لڑکی سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ مجھے یہ تمام باتیں الجھا دے رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پھر سب کیا کہہ رہے ہیں اور وہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں، ورنہ میرے ساتھ کیا ہوتا، مجھے کیا ہوتا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا، میرے ارد گرد حصار قائم کیا، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ میں تسبیح اٹھا کر کچھ پڑھنے لگے تھے۔ پہلے وہ زیر لب پر رہے، اس کے بعد ان کی آواز بہت ہی زیادہ اونچی ہونے لگی تھی اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے اندر سے کوئی چیز میرے منہ کے راستے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہو۔ انہوں نے اپنے ایک مرید کو کہا کہ خالی برتن یہاں پر لے کر آؤ۔ اس کے بعد مجھے زوروں کی الٹی ہونے لگی تھی اور میرے منہ سے بہت ہی زیادہ خون اور جمے ہوئے لوتھڑے نکلنے لگے تھے۔ میری حالت غیر ہونے لگی تھی، میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور جو میرے اندر سے جو گند سیاہ مادہ نکل رہا تھا اس نے بہت زیادہ بدبو تھی اور اس پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ سب لوگوں نے اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ جب میرے اندر سے وہ تمام سیالی مادہ نکل چکا تو انہوں نے اپنے مرید کو کہا کہ فوراً اس کو جا کر پانی میں بہا دو۔ اب میری طبیعت بہت ہی زیادہ بہتر ہو چکی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک پانی کا گلاس دم کر کے دیا اور اس پر کچھ پڑھنے لگے، اور پڑھنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ اسے پی لو۔ جو ہی میں نے اسے پیا مجھے ایسے لگا جیسے میرے اندر کی گھٹن ختم ہو رہی ہو۔ اس سے پہلے مجھے سانس لینا محال ہو رہا تھا، لیکن اب میں بہت ہی زیادہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ میرے ابو نے پیر صاحب سے وہی سوال کیا جو کتنی دیر سے میرے لبوں پر تھا، مگر میں پوچھنے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ پیر صاحب کا جلال ہی اتنا زیادہ تھا، مجھے ان سے بہت جرأت محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جس ویران گھر میں یہ جاتی تھی وہاں پر ایک بدرو رہتی تھی اور وہ بہت خطرناک ہے۔ وہ اس کے جسم پر قبضہ کرنا چاہتی تھی اور اسے ایک گندا مادہ پلا رہی تھی اور اس کے اندر سے ایمان اور نور کی طاقت ختم کرنا چاہ رہی تھی، اور پھر وہ اس کے بعد اس کا خون پیتی تھی اور اسی وجہ سے اس کے جسم سے اس کا خون کم ہو رہا تھا۔ اگر یہ کچھ دن مزید اس کے پاس جاتی تو اس کی زندگی کو خطرہ تھا اور اس کے بعد وہ اس کے جسم پر قبضہ کر لیتی، اور آپ لوگوں کی سوچ ہے کہ وہ اگر دوبارہ زندگی پا لیتی تو وہ تمام لوگوں کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ پروفیسر صاحب، اس کا کوئی حل تو ہوگا؟ اس وقت روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پھر سب کہنے لگے یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ اب میرا کام ہے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی جاؤں گا اور میں اس کا خاتمہ کروں گا، وہ کسی اور کا نقصان نہ پہنچا سکے، اور اس لیے میں دیر نہیں کروں گا۔ پیر صاحب ہم لوگوں کے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ ہی واپس آئے تھے اور ہم لوگ اپنے گھر چلے گئے تو پھر سب اس گھر میں چلے گئے تھے اور کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس گھر سے خوفناک چیخوں کی آوازیں بلند ہونے لگی تھیں۔ پھر اچانک سے ان چیخوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا اور پھر اس کے بعد پیر صاحب نے کہا کہ انہوں نے بدرو کا خاتمہ کر دیا ہے اور پھر وہ اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے۔ پورے محلے نے شکر ادا کیا کہ وہ اتنی بڑی مصیبت سے بچ گئے ہیں، مگر میرے ساتھ کچھ دن کے بعد اسے دوبارہ سے پراسرار خوابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، مگر یہ خواب ڈراؤنے نہیں تھے بلکہ یہ بہت ہی خوبصورت تھے۔ میرے خوابوں میں ایک بہت ہی حسین و جمیل انسان آتا تھا اور اس کو دیکھ کر میں سوچتی تھی کہ کاش یہ تو زندگی میرے سامنے آ جائے۔ میں اس کے حسن و خوبصورتی میں کھو جاتی تھی اور کچھ وقت تو خیریت کے ساتھ گزرا تھا، مگر پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے گاؤں میں عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے تھے۔
ہمارے گاؤں سے چھوٹے بچے غائب ہونے لگے تھے اور پھر کچھ وقت کے بعد ان کی لاشیں گاؤں کے باہر سے ملتی تھیں اور کبھی جنگل سے ملتی تھیں۔ پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا کہ نہ جانے گاؤں میں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے ابو نے فیصلہ کیا کہ اس مصیبت کا حل ہمارے پیر صاحب کے پاس ہے، میں ان کے پاس اس مصیبت کا حل پوچھوں گا۔ مگر اس سے پہلے ابو پیر صاحب کے پاس جاتے، پیر صاحب کے انتقال کی خبر ہم لوگوں تک پہنچ گئی تھی اور یہ سن کر میں بہت ہی زیادہ دکھ ہوا تھا۔ اور پیر صاحب کے جو صاحبزادے تھے وہ یہاں پر نہیں تھے، وہ دور جنگلات میں روحانی عملیات میں مصروف تھے۔ ان کے بارے میں کسی کو کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ یہاں پر کب آئیں گے، اور کوئی یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ ان تک پیر صاحب کے پردہ فرمائے کی خبر کیسے پہنچائی جائے۔ مگر بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے ان کے صاحبزادے کو جنازے میں دیکھا تھا اور اس کے بعد وہ کسی کو بھی نظر نہیں آئے تھے۔ ہمارے گاؤں میں خطرہ بڑھ چکا تھا، پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا اور شام کے وقت لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ مگر اس کے باوجود کسی نہ کسی کا بچہ گھر سے ہی غائب ہو جاتا تھا اور پھر اگلے دن اس کی لاش گاؤں کے باہر سے ملتی تھی۔ کتنے ہی عامل اور جادوگر ہمارے گاؤں میں آ چکے تھے مگر کوئی بھی اس بات کا حل نہیں کر سکتا تھا۔ کسی کا کہنا تھا کہ ہمارے گاؤں میں کوئی عفریت آ گئی ہے، کسی کا کہنا تھا کہ یہاں پر کوئی درندہ آ گیا ہے۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ ہمارے گاؤں میں عورتیں نہر پر جا کر کپڑے دھویا کرتی تھیں۔ اس دن میں اپنی امی کے ساتھ نہر پر کپڑے دھونے کے لیے گئی تھی اور آج ان سے میری امی کا بی پی لو ہونے لگا تھا، ان کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ وہاں پر ہم دونوں ماں بیٹی اکیلی تھی، کام بالکل تھوڑا سا رہ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ گھر جائیں، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں، اور مجھے وہاں پر اکیلا چھوڑ کر جانے کی وجہ سے تذبذب کا شکار تھی۔ مگر میں نے انہیں کہا کہ گڈو کو بھیج دیجیے گا اور میں اس کے ساتھ آ جاؤں گی۔ یوں وہاں سے چلے گئے تھے۔ امی کو گئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے پوری نہر میں ہلچل سی مچ گئی ہو، اور پھر مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے نہر میں زور سے چھلانگ لگائی ہو، کیونکہ پانی ایک دم سے اپنی جگہ سے اچھلا تھا اور کتنے فٹ دور تک گیا تھا۔ میں یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی تھی اور پھر مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے پانی میں کوئی تیرتی ہوئی میری جانب چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اس کا صرف سر نظر آ رہا تھا اور اس کے بال اس قدر لمبے تھے جو نہر کے دوسرے سرے تک پھیلے ہوئے تھے۔ میری آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ میں اپنی جگہ پر پتھر کی ہو کر رہ گئی تھی اور پھر میں ہمت کر کے اپنی جگہ سے اٹھی اور کتنے قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ چیز اب کنارے تک آ گئی تھی اور پھر جب میں نے دیکھا کہ وہ نہر سے باہر نکل کر آ رہی ہے تو میں اپنی جگہ پر خوف سے کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ میں اب ایک قدم بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اب وہ پانی سے نکل کر میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ ایک عورت تھی مگر اس کی شکل و صورت بہت ہی عجیب، بہت خطرناک لگ رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا اس کی آنکھیں ایسی تھی جیسے مجھے کچا چبا جائیں گی، اور اس کے بال نہر کے دوسرے کنارے تک وہ رفتہ رفتہ میری جانب بڑھ رہی تھی۔ میں نے ہمت کی اور میں وہاں سے بھاگتے ہوئے گاؤں میں داخل ہو گئی۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو میرا سانس دھوکنے کی طرح رہا تھا۔ مجھ سے میری امی نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے انہیں سارا ماجرا بتایا جو میں نے دیکھا تھا، اپنی آنکھوں دیکھا حال میں نے انہیں بتایا۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گئی اور پھر میرے ساتھ ابو اور میرے چاچو لوگ وہاں پر گئے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر میں اپنا سامان اٹھا کر گھر میں آ گئی، مگر جو میں نے خوفناک منظر دیکھا تھا وہ میرے ذہن پر مسلط ہو کر رہ گیا تھا۔ مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں سوتے ہوئے ڈر جاتی تھی، میں بیٹھے ہوئے اٹھ کھڑی ہو جاتی تھی۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ جو میں نے دیکھا وہ کیا تھا۔ امی میری حالت سے پریشان ہو رہی تھیں۔ گاؤں میں اب ہر روز ایک نئی خبر سننے کو ملتی تھی، کسی نہ کسی کا بچہ روز مردہ حالت میں پایا جاتا تھا۔ لوگ گاؤں چھوڑ کر جانے لگے تھے۔ ماں، میرے والد صاحب اس سلسلے میں بہت زیادہ پریشان ہیں۔ وہ دوبارہ سے پیر صاحب کے آستانے پر پہنچے کہ شاید ان کے صاحبزادے واپس آ گئے ہوں، اور یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ پیر صاحب کے صاحبزادے اب واپس آ چکے تھے۔ اور میرے ابو نے انہیں پوری بات بتائی۔ سارا معاملہ سن کر کچھ پریشان ہوئے تھے، مگر انہوں نے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ یہاں پر ایک دن میرے ساتھ ہو سکے تو رک جائیں، اور میں آج رات کو عمل کے ذریعے یہ پتہ لگا لوں گا کہ کیا معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں کل آپ کے ساتھ چلوں گا، اور اگر اللہ نے چاہا تو میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ آج رات کو میرے ابو نے وہیں پر قیام کیا تھا، مگر آج کی رات پورے گاؤں کے لیے قیامت کی رات ثابت ہونے والی تھی، اور کتنے لوگوں نے اس ڈائن کو اپنے روبرو دیکھا تھا۔ پہلے تو وہ چھپ چھپا کر کام کرتی تھی، مگر آج کی رات اس نے کتنے ہی بچوں کو گھر سے اٹھوایا تھا اور
کتنے ہی لوگوں نے اسے اپنے سامنے دیکھا تھا۔ خوف سے کتنے لوگوں کے دل بند ہو گئے تھے اور اگلے دن گاؤں سے کتنے ہی جنازے نکلے تھے۔ جب میرے ابو چھوٹے پیر صاحب کو لے کر گاؤں میں داخل ہوئے تو گاؤں میں صف ماتم بچھا ہوا تھا اور بہت سے لوگوں کا غم سے برا حال ہو رہا تھا۔ پیر صاحب سب سے پہلے ہمارے گھر میں آئے۔ انہوں نے مجھے بلایا اور مجھ سے یہ پوچھا کہ سب سے پہلے مجھے تم نے اس دن دیکھا تھا اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اسے کہاں پر اور کس طرح سے دیکھا تھا۔ پھر میں نے انہیں پوری بات بتائی۔ سن کر کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈائن اس نہر کے اندر یا اس کے آس پاس ہی رہتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں اب دیکھ لیتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ مجھے میرے عمل نے بتایا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہ ڈائن ہی کر رہی ہے۔ اب اللہ نے چاہا تو وہ ڈائن اپنے انجام تک ضرور پہنچے گی۔ اس کے بعد جب پیر صاحب نہر کی طرف گئے تو ان کے ساتھ گاؤں کے بہت سارے لوگ پیچھے چلتے تھے۔ پیر صاحب نے ایک جگہ پر حصار قائم کیا اور تمام لوگوں کو اس دائرے میں بٹھایا، اور پھر انہوں نے ایک اور جگہ پر حصار کرتے ہوئے خود اس کے اندر بیٹھ کر بلند آواز میں کچھ پڑھنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایسے لگ رہا تھا جیسے نہر میں طغیانی آ گئی ہے۔ پانی اپنی جگہ سے کئی فٹ اوپر کچھ چلا گیا تھا۔ لوگ یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ وہ لوگ وہاں سے بھاگنے ہی لگے تھے جب پیر صاحب نے بلند آواز میں قدرے سختی سے انہیں کہا کہ اگر اس دائرے سے کوئی باہر نکلا تو وہ اپنی موت کا ذمہ دار آپ ہوگا۔ ان کی اس بات پر سب لوگ وہیں پر بیٹھے تھے اور کسی نے وہاں سے پھر آنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ پھر جیسے پانی میں طوفان آ گیا تھا، وہ اپنی جگہ سے کنارے سے باہر نکلنے لگا تھا اور اس کے چھینٹے پیر صاحب اور لوگوں پر بھی پڑ رہے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس پانی میں رہنے والے کسی مخلوق کو غصہ آ گیا تھا۔ پہلے تو دردناک آوازیں سنائی دینے لگیں جسے سن کر لوگوں کو اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے تھے، مگر پھر آہستہ آہستہ آواز میں کمی آتی گئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ پیر صاحب نے کہا، تم جو کوئی بھی ہو میرے سامنے آ جاؤ، اور ان کے جواب میں ایک بہت ہی خوفناک گونجدار آواز گونجی تھی کہ تو جو کوئی بھی ہے، اگر تجھے اپنی زندگی پیاری ہے تو یہاں سے چلا جا۔ اس کی بات پر پیر صاحب مسکرائے اور کہا کہ مجھے نصیحتیں کرنا بند کر اور میرے سامنے آ۔ اگر تم اس طریقے سے میرے سامنے نہیں آؤ گی تو مجھے دوسرا طریقہ بھی آتا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ تمہیں میرا دوسرا طریقہ بالکل بھی پسند نہیں آئے گا۔ ان کی بات بھی مکمل ہوئی تھی کہ پانی میں سے ایک کوئی چیز تیرتی ہوئی کنارے تک آئی اور پھر اسے باہر نکلنے لگی۔ جب وہ باہر آئی تو لوگ اس کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے تھے۔ وہ بہت ہی خوفناک شکل و صورت تھی اور اس کے بال تو بہت ہی زیادہ لمبے تھے۔ پیر صاحب نے اس سے کہا کہ تم کون ہو اور کیا چاہتی ہو؟ اس نے اس بات کا جواب نہیں دیا۔ پیر صاحب نے پھر اپنا سوال بدلا، کیا اس گاؤں میں جتنی بھی اموات ہو رہی ہیں وہ تو نہیں کر رہی؟ اس نے کہا، وہ سب کچھ میں ہی کر رہی ہوں۔ پیر صاحب نے اس سے کہا کہ تم اپنی زندگی چاہتی ہو تو تم یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ میں تو تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ ہمیشہ یاد رکھو گی۔ وہ غصے سے بولی، کیا کرو گے تم؟ پیر صاحب بالکل بھی اس کے روب میں نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ یا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا یا پھر تمہیں قید کر دوں گا۔ اب تم بتاؤ ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات کو پسند کرو گی؟ وہ یہ بات سن کر غصے میں آ گئی۔ اس نے کہا، اچھا تو میں تمہیں بتاتی ہوں، تمہیں میری طاقت کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ وہ جیسے ہی پیر صاحب کی جان پڑی اسے ایک زوردار جھٹکا لگا تھا اور وہ دور جا کر گرے۔ اس پر پیر صاحب مسکرائے اور کہنے لگے، تم تو بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی، مجھے دھمکیاں دے رہی تھی، مجھے بھی تو پتہ چلے کہ تم کیا کر سکتی ہو، تم کتنے پانی میں ہو۔ وہ پھر خطرناک ارادوں سے پیر صاحب کی جانب بڑھی تھی، مگر اس کے ساتھ وہی ہوا تھا۔ اب وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ ہمت ہے تو اس سے باہر نکل کر میرا مقابلہ کر۔ پیر صاحب نے اس کی بات کو سنجیدگی سے لیا اور کہنے لگے، چلو ٹھیک ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے دائرے سے باہر آ گئے تھے اور اس ڈائن کے روبرو کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ ڈائن پر انداز میں مسکرائی جیسے اس کی چال میں پیر صاحب آ گئے ہوں، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ وہ جیسے ہی پیر صاحب کی جانب سے بڑھی انہوں نے فوراً سے پہلے اس کے بالوں سے پکڑ لیا۔ وہ بری طرح سے چلانے لگی، مچلنے لگی۔ وہ پہلے اپنے آپ کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، مگر پیر صاحب کی گرفت مضبوط تھی۔ انہوں نے اس سے کہا، میں تم سے آخری بار پوچھتا ہوں، تم یہاں سے جاؤ گی؟ وہ ڈائن کہنے لگی، نہیں، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس کے بعد پیر صاحب اسے لے کر گاؤں میں آ گئے تھے۔ اس ڈائن کے سر کے بال پیر صاحب کے ہاتھ میں تھے۔ انہوں نے اسے بالوں سے پکڑا ہوا تھا اور اس ڈائن کی ساری طاقت اس کے بالوں میں تھی۔ وہ بالکل بے بس ہو چکی تھی۔
وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی اور گاؤں کے لوگ اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے۔ پیر صاحب نے کہا، یہی وہ عفریت ہے جس کی وجہ سے آپ کے گاؤں میں یہ مصیبت آ گئی ہے، یہی ہے وہ جس نے یہ تمام قتل کیے ہیں۔ اب آپ لوگ بتائیں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ وہ عورتیں جن سے چھوٹے چھوٹے بچے چھین لیے گئے تھے، ان کی یہی خواہش تھی کہ اس ڈائن کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ پیر صاحب نے اس ڈائن کو سب کے سامنے ایک درخت کے ساتھ باندھا اور پھر تیل چھڑک کر اسے آگ لگا دی تھی۔ پورے گاؤں میں اس کی چیخوں کی آواز گونج رہی تھی، لوگ اس کی موت کا نظارہ کر رہے تھے اور پھر اس ڈائن سے ان لوگوں کو چھٹکارا حاصل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پورے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، مگر میرے ساتھ عجیب واقعات ہو رہے تھے۔ مگر یہ واقعات میرے لیے عجیب ضرور تھے، میرے لیے یہ خوفناک نہیں تھا، یہ تو میرے لیے بہت ہی زیادہ خوشگن اور خوبصورت احساس تھا۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے ہر وقت کوئی میرے ساتھ ہے، میرے پاس موجود ہے۔ مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا، مجھے یہ احساس بہت خوبصورت لگتا تھا۔ اس دن میں سو رہی تھی کہ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا ہو، جیسے میرے سر کو سہلا رہا ہو۔ اس وقت مجھے بہت زیادہ سر میں درد ہو رہا تھا، سر درد کی شدت کی وجہ سے میں تڑپ رہی تھی اور نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مگر اچانک سے کسی نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور میرے سر کا درد غائب ہو گیا۔ یہ لمس میں نے واضح طور پر محسوس کیا تھا۔ پھر اس کے بعد اکثر کہ ایسا ہونے لگا کہ مجھے کسی کا لمس محسوس ہوتا تھا، کبھی ہاتھ پر، کبھی اپنے سر پر، اور میرے بگڑے کام بھی سنورنے لگے تھے۔ جس چیز کی خواہش کرتی تھی مجھے وہ چیز مل جایا کرتی تھی، جو مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا اس کو خود نقصان اٹھانا پڑ جاتا تھا۔ اور اس دن میرے ساتھ ایک عجیب بات ہوئی تھی۔ بچپن سے ہی جھولا جھولنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ میں نے اپنے گھر میں جھولا لگایا ہوا تھا، اسے میں جھولا جھول رہی تھی کہ ایک دم سے تیز میرا جھولا جھولنے لگا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا، اور جب میری آنکھوں سے آنسو نکل کر چہرے پر بکھرنے لگے تو ایک دم سے پھر سے وہ کمرے میں آ گیا تھا۔ پوچھا کیا ہوا؟ میں نے انہیں ٹال دیا اور کہا کچھ بھی نہیں۔ اس رات کو میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب ایک انجانے سے احساس سے میری آنکھ کھلی تھی۔ کمرے میں وہی مسحور کن خوشبو پھیل گئی تھی۔ میں نے جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، مگر مجھے کسی کی موجودگی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے آس پاس کوئی ہے، اور میں نے ہمت کر کے پوچھا کون ہے؟ جو کوئی بھی ہے میرے سامنے آئے۔ میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ میرے سامنے ایک خوش شکل نوجوان حاضر ہوا۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، اس کو دیکھ کر میں آنکھیں جھپکنا ہی بھول چکی تھی۔ مجھے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، جو کہ عام انسان کو اس طرح سے کسی انسان کے سامنے یوں اچانک سے ظاہر نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ اس نے کہا اس کا نام جبران ہے، وہ ایک جن زادہ ہے اور جنات کے قبیلے کی ریاست کا شہزادہ ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھے کیسے جانتا ہے اور کب سے مجھے جانتا ہے؟ میری بات پر وہ مسکرا دیا اور اس نے کہا کہ میں نے تمہیں ایک بار دیکھا تھا جب تم اسکول میں پڑھتی تھی۔ اس وقت میں اور میرا بھائی اس دنیا میں گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہ اس دن تم اسکول سے واپس آ رہی تھی اور حسب عادت ساتھ گنگنا رہی تھی۔ تمہاری آواز ہم دونوں کو ہی بہت زیادہ پسند آئی تھی، اور میرے بھائی نے تمہاری آواز سن کر اس وقت مذاق میں یہ کہا تھا کہ وہ اپنی شادی پر تمہیں بلائے گا تاکہ تم اس کی محفل میں 4 چاند لگا سکو۔ میں تمہاری خوبصورتی اور آواز دونوں سے ہی متاثر ہوا تھا، اور مجھے اس وقت اپنی دنیا میں واپس جانا پڑ گیا تھا کیونکہ میرے ابا حضور نے میرے ذمہ ریاست کی بہت زیادہ کام لگا دیے تھے اور میری ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ چکی تھیں، اس لیے مجبوراً مجھے تم سے غافل ہونا پڑا تھا۔ جب تم اس بری آتما کے چنگل میں پھنس چکی تھی تب میں نے تمہیں خواب میں آ کر خبردار کیا تھا۔ اس وقت مجھے اس دنیا میں آنے کی اجازت نہیں تھی، ورنہ میں یہاں پر خود آتا اور میں اس کے چنگل سے آزاد کروانا تھا اور اسے ایسا سبق سکھاتا کہ وہ ہمیشہ یاد رکھتی، مگر اس وقت میں مجبور تھا۔ میں نے اپنے قبیلے سے یہ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ کچھ مخصوص وقت تک یہ علاقہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اور اگر میں وہاں سے آ جاتا تو میں حد توڑنے کا مجرم قرار پاتا۔
خدا کا شکر ہے کہ تم کسی بڑے نقصان سے بچ چکی ہو۔ میں تم سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ کچھ وقت میرے بھائی کی شادی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس شادی میں آؤ اور گانا گا کر محفل کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دو۔ تمہاری موجودگی سے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ مگر میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ مجھ سے میرے گھر والے سوال پوچھیں گے، میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ اگر میں یہاں سے غائب ہو گئی تو میرے گھر والوں کو اس سلسلے میں بہت تشویش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ سن کر مسکرایا اور کہنے لگا کہ اس بارے میں تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا یہاں ایک لمحہ ہمارے ہاں کے کئی سالوں کے برابر ہے، اور تم وہاں پر جتنے سال مرضی گزارو تمہارے گھر والوں کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی اور میں بہت زیادہ پرجوش تھی۔ مجھے جنات کی دنیا میں جانے کا، وہاں کی شادی دیکھنے کا بہت ہی زیادہ من کر رہا تھا۔ میں نے اس کی بات پر حامی بھر لی اور اس سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ تمہاری دنیا میں جانا چاہتی ہوں اور وہاں جا کر میں لطف اٹھانا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ چل کر تمہیں بالکل بھی مایوسی نہیں ہوگی۔ تمہیں ہماری دنیا اور ہماری دنیا کے لوگ بہت زیادہ پسند آئیں گے، اور وہاں جانے کے بعد تمہارا بالکل بھی دل نہیں چاہے گا کہ تم یہاں پر واپس آؤ۔ پھر اس کے بعد اگلے دن وہ مجھے لینے کے لیے آ گیا اور پھر میں اس کے ساتھ اس دنیا میں آنے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ رات کا وقت تھا اور سب لوگ سو رہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ہم لوگ تمہاری دنیا میں کیسے جائیں گے؟ اس نے کہا یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں پلک جھپکنے سے پہلے ہی دنیا میں لے جا سکتا ہوں، مگر اگر تم یہ سفر انجوائے کرنا چاہتی ہو، تو اگر یہ چاہتی ہو کہ تم اس سے یہاں سے میری دنیا تک جانے کا تمام سفر کا لطف اٹھاؤ، تو پھر بتاؤ، میں تمہیں اڑن کھٹولے پر لے کر جاؤں گا۔ میں یہ سن کر بہت زیادہ پرجوش ہو گئی تھی، اور ایک ٹولہ کیا ہے، جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی، اور میں یہ سوچ کر محظوظ ہو رہی تھی کہ میں اب اس میں سفر کروں گی۔ اور پھر ہم دونوں اس اڑن کھٹولے میں بیٹھ گئے۔ ہمارے اس سفر میں بیٹھنے کی دیر تھی کہ وہ زمین سے اوپر اٹھتا گیا اور پھر وہ ہواؤں میں اڑنے لگا۔ مجھے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے تھپیڑے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہے تھے۔ یہ میری زندگی کا سب سے یادگار سفر تھا اور یہ بہت ہی مزیدار تھا، اور میں چاہتی تھی کہ وقت یہیں پر تھم جائے۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا اور بہت دور سے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے سے گھر نظر آ رہے تھے، اور ان میں جلنے والے گھر کی لائٹنگ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے دیے روشن ہو۔ غرض یہ کہ بہت ہی خوبصورت یادگار سفر تھا، جو مجھے حساب تو کیا ہونا تھا۔ اس کے بعد ہم اس کی دنیا میں داخل ہو گئے تھے، اور یہ دنیا تو بالکل میری سوچ سے الٹ گئی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ جنات بہت خوفناک ہوں گے اور ان کے اس طرح سے ہوں گے اور اس طرح سے رہتے ہوں گے، مگر وہ دیکھ کر مجھے بالکل بھی یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ جنات ہیں۔ ان کا رہن سہن بالکل ہم انسانوں کی طرح ہی تھا، اور وہ دکھنے میں ہم انسانوں سے کئی گنا زیادہ خوبصورت تھے۔ مجھے ان لوگوں کی خوبصورتی دیکھ کر رشک ہو رہا تھا، مگر ان لوگوں کے لباس اور ان کی تیاری دیکھ کر مجھے اپنا آپ بہت عجیب لگ رہا تھا کہ میں بہت سادہ سے حلیے میں تھی۔ میں نے اپنی مجبوری اس جن زادے کو بتائی تو وہ سن کر مسکرایا اور اس نے کہا کہ فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا یہ مسئلہ بھی حل کر دیتا ہوں۔ پھر وہ مجھے لے کر شاپنگ مال میں آ گیا۔ یہ بہت بڑے بڑے مال تھے اور دنیا جہاں کی ہر چیز تھی، اور یہاں کے لباس اس قدر خوبصورت اور اس قدر دلکش تھے کہ یہ تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ پھر مجھے ایک مال لے کر آیا اور پھر اس نے مجھے شاپنگ کروائی۔ میں نے اپنی مرضی سے ہر چیز خریدی تھی، اور جو لباس پہنا تھا وہ سونے کا بنا ہوا تھا، اور اس کو پہننے کے بعد میں اپنے آپ کو بھی پہچان نہیں پائی تھی۔ پھر مجھے اس بندے نے کہا کہ فنکشن شروع ہو چکا ہے تو میرے ساتھ آؤ۔ پھر جب میں وہاں پر پہنچی تو وہاں پر بہت ہی زیادہ لوگ تھے۔ میں نے کبھی اتنے لوگوں کی موجودگی میں کبھی بھی کھانا نہیں کھایا تھا، مگر اب جب ان لوگوں کا اصرار تھا کہ مجھے یہاں پر گانا گانا ہے، تو پھر میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور ایک لمحے کو یہ تصور کیا کہ میں بالکل اکیلی ہوں۔
میرے آس پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ خیال آنا تھا کہ مجھ میں سویا ہوا اعتماد بحال ہوا اور میں نے گانا گانا شروع کر دیا۔ میں گانا گا رہی تھی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے سما بند گیا ہو۔ وہ تمام جنات سانس روکے دم سادھے مجھے سن رہے تھے، اور میں نے گانا ختم کیا تو ان لوگوں نے پھر فرمائش کی کہ مجھے اور گانا گانا چاہیے۔ پھر کتنی ہی دیر تک میں ان لوگوں کی فرمائش پر گانا گاتی رہی۔ اب میرا گلا جواب دے چکا تھا۔ میں بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ مجھ سے اب اور گایا نہیں جا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میں یہاں کھڑے کھڑے کہیں بے ہوش ہی نہ ہو جاؤں۔ میں نے اس جنزادے کو کہا کہ میں اب اس سے زیادہ نہیں گا سکتی، میرا گلا جواب دے چکا تھا۔ اتنے میں شہنشاہ جنات میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے ایک سرخ دوپٹہ دیا، میرے سر پر اڑایا اور مجھے کہا کہ یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، اور مجھے کہنے لگے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تم جب بھی کسی مصیبت میں ہوگی، کسی مشکل میں ہوگی، یا تمہاری کوئی ضرورت ہوگی جو تم چاہتی ہوگی کہ وہ فوراً سے پوری ہو جائے، تم نے اس دوپٹے کو اوڑھ لینا ہے اور اپنی مشکل بیان کرنی ہے، اور پھر تم نے اس کے بعد اس کو اٹھا کر سنبھال کر رکھ دینا ہے، تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تمہاری وہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ میں یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، اور پھر میں نے کافی وقت وہاں پر گزارا، اور ان لوگوں کا جو کھانا تھا اسے کھا کر مجھے ایسے لگا تھا جیسے میں نے ایسا ذائقہ زندگی میں پہلے کبھی بھی نہیں چکھا۔ کافی دیر وقت گزارنے کے بعد میں نے وہاں کی بہت جگہوں کی سیر کی۔ اس کے بعد وہ جنزادہ مجھے میری دنیا میں چھوڑ گیا تھا، اور یہاں سے ان کی بات ہے کہ ہمارے گھر کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے۔ مجھے جب پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی تو میں اپنی ضرورت بیان کرتی تھی، تب ہمارے گھر میں سے ایک کاروبار بھی ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے پھر دوپٹہ اوڑھا اور اپنا مسئلہ بیان کیا تو غیب سے اس چیز کا بندوبست ہو گیا، اور ابو کا کاروبار اتنا اچھے طریقے سے چلنے لگا جیسے کہ وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ غرض میرا جو بھی مسئلہ ہوتا تھا میں دوپٹہ اوڑھ کر اپنا مسئلہ بیان کرتی تھی، وہ مسئلہ میرا حل ہو جایا کرتا تھا۔ ہمارے حالات دن بدن اور زیادہ اچھے ہو گئے تھے۔ خاندان والے ہم سے حسرت اور رشک کرتے تھے کہ نہ جانے ہم لوگوں کو اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا ہے۔ یہ اس دن کی بات ہے جب رات کو سوتے ہوئے اور مجھے باہر سے عجیب و غریب سی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت سے لوگ ہیں۔ میں نے دروازہ کھولنے کی بجائے کھڑکی سے دیکھا تو مجھے پتہ لگا کہ ہمارے گھر میں چور اور ڈاکو گھس آئے ہیں، جو ہمارے گھر سے دولت اور روپیہ پیسہ، قیمتی اشیاء لوٹنے کے لیے آئے ہیں۔ اتنے میں میرے کمرے کا دروازہ بھی کھلنے کی کوشش کرنے لگے۔ میں یکدم بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اچانک سے مجھے اس وقت دوپٹے کا خیال آیا۔ میں نے اسے اوڑھ کر اپنا مسئلہ بیان کیا۔ تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ باہر سے عجیب عجیب سی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی درد سے کرا رہا ہو۔ تھوڑی دیر میں نے کھڑکی سے باہر نکل کر جھانک کر دیکھا تو وہ تمام ڈاکو اور چور زمین پر لیٹے ہوئے تھے اور درد سے کرا رہے تھے۔ اگلا منظر اور بھی حیران کن تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک ڈاکو کو کسی نے اٹھا کر ایسے فضا میں اچھالا جیسے کوئی گیند یا فٹ بال کو فضا میں اچھالتا ہے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ ان ڈاکوؤں اور چوروں کو کوئی مار رہا ہے، مگر ان کو مارنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو میرے گھر والے بھی باہر تھے۔ وہ بھی حیران پریشان ہو رہے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم لوگوں نے پولیس کو کال کی اور پولیس آ کر ان لوگوں کو لے کر گئی۔ تب ہمیں پتہ چلا کہ یہ عادی مجرم ہیں اور پولیس ان لوگوں کی تلاش میں تھی۔ میرے ابو کو ڈاکوؤں کو پکڑوانے کا بہت بڑا انعام ملا۔ زندگی اب بہت ہی زیادہ مزے سے گزر رہی تھی۔ میری اکثر جنزادے سے بھی بات ہوتی رہتی تھی۔ اب اس کی بھی شادی ہونے والی تھی اور اس کی خواہش تھی کہ میں اس کی شادی پر بھی گانا گاؤں۔ میں نے اس کی یہ خواہش پوری کی تھی۔ ان دنوں میری امی میرے لیے خاندان میں رشتے دیکھ رہی تھیں۔ میرے لیے بہت سے رشتے آ رہے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ وہ مجھے خاندان میں کہیں پر بیاہ دیں۔ پھر انہوں نے میری خالہ زاد کے ساتھ ہمارا رشتہ طے کر دیا۔ میری اپنی کوئی پسند نہیں تھی، اس لیے میں نے امی ابو کی مرضی کے آگے سر جھکا دیا تھا، اور شادی کے بعد بھی میں نے اس دوپٹے کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ مجھے اب بھی
جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو میں وہ دوپٹہ لازمی اوڑھ لیا کرتی تھی۔ میرے شوہر اکثر حیران ہوتے تھے کہ ہمارے مسئلے اچانک سے حل کیسے ہو جاتے ہیں، اور میں ان کی بات پر مسکرا دیا کرتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔